سر مجھے ایک ٹیوشن کی آفر آئی او لیولز میں. میں نے جب بچے کا پوچھا تو پتہ چلا کہ پارٹ آف دا ٹیوشن تو یہ تھا کہ اس نے پڑھنا ہے، لیکن باقی پارٹ یہ تھا کہ اس کو ایک اچھی کمپنی چاہیے تھی. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا وہ بچہ جو تھا وہ 2 دفعہ ری ہیب سینٹر میں رہا ہوا 40 دنوں کے لیے، اور اس کے پیرنٹس نے کروڑوں روپے لگائے ہوئے. ایک سٹے میں 50 لاکھ یا 60 لاکھ ان کا لگ جاتا ہے بہت آسانی سے. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ری ہیب سینٹر اس طرح کے، اور جو پیرنٹس جو فیملیز اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں وہ صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا، پوری فیملی کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ بے شمار اس طرح کی آپ کے پاس سٹوریز ہوں گی. تو آج کا جو ڈسکشن ہوگی پوڈ کاسٹ کا وہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور دل کو ہلا دینے والا ٹاپک ہے، جو ہے ڈرگ ایڈکشن کا یا سبسٹنس ابیوز کا یا منشیات کا. اور میرے ساتھ ہمارے ایک بہت ایکسپرٹ بندے جو اس سرکل میں رہے ہوئے ہیں وہ ہیں. اب انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، تو ہم ان سے بھی نالج لیں گے. پھر آپ کا پرسنلی، بیکاز ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے الطاف ٹافو، اور آپ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک ممتاز اور آپ کے ایک MMA اور مکس مارشل آرٹ کا پورا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، اور آپ ہر سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ان لوگوں سے بھی انہیں بھی کوچنگ دیتے ہیں جو لیڈس ہیں ہماری سوسائٹی کی، اور انہیں بھی دیتے ہیں جو بالکل میڈیوکر یا لوور مڈل کلاس کے. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو انوائٹ کریں اور آپ سے بھی یہ والا ٹاپک ڈسکس کریں، بیکاز یو بوتھ آر دا بیسٹ کینڈیڈیٹس ٹو ڈسکس دس ٹاپک. تو سب سے پہلے جس طرح مجھے پتہ چلا، آپ کتنی سٹوریز کو ایسے جانتے ہیں، کتنے گھرانوں کو جانتے ہیں جو اس پرابلم کو سے سفر کر رہی ہے؟ میری 22 ایئرس سے میں کروا رہا ہوں مارشل آرٹس اور فزیکل فٹنس، اور اسکولز میں بھی اور ڈفرینٹ جمز میں بھی میں جاتا ہوں. میرے اپنے بھی ذاتی 2-3 جم میں، مگر گھروں میں بھی میں کافی جاتا ہوں. پرسنل ہوم ٹریننگ بھی دیتا ہوں، اور پاکستان آرمی پولیس کو بھی کافی ٹریننگ میں دے چکا ہوں. مگر میرے جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے میرے لائف میں 2 سے 3 بوائز آئیں، اور ان کے پیرنٹس کو دیکھ کے مجھے خود رونا آ جاتا تھا، کیونکہ میں نے ایسے پیرنٹ بھی دیکھے جو تبلیغی جماعت سے بہت شریف. ان کے پیرنٹس یعنی کہ وہ اتنے پریشان، وہ اپنے بزنس کو بھولے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے دوسرے بچوں کو کیسے لے کے جانا آنا. ان کا ایک بچے نے پوری فیملی کو ٹینشن میں ڈالا، جیسے آپ بتا رہے تھے آگے. تو اس بچے کو میں 4 کلاس سے جانتا تھا کہ وہ 4 کلاس سے جب او لیول تک پہنچا تو وہ بچہ بالکل ٹھیک تھا. مگر جب ہم بچے کو موبائل تھما دیتے ہیں نا، وہاں سے بچہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں اس کے گھر میں بھی اس کو ٹیوشن کرانے گیا تو اس کی مدر مجھے بتا رہی تھی کہ ہم نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا، یہ غلط ہے، ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کے بچے کے پاس موبائل تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں موبائل تو ہم نے آئی فون رکھا ہوا ہے، اس کو دیا ہوا ہے. میں نے کہا مطلب کہ آپ ٹی وی کو بہت غلط سمجھ رہے ہیں اور موبائل کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. میں نے کہا موبائل میں تو دنیا وہ نظر آتی ہے جو ٹی وی میں بھی نہیں ہے. بالکل وہیں سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر جب وہ او لیول سے دوسرے اسکول میں گیا نا، تو وہ اس کے بعد مجھے 2 سال کے بعد جب وہ ملا بچہ، تو وہ ڈرگس میں مبتلا ہو چکا تھا. اس کی گیدرنگ چینج ہو چکی تھی. تو اس کے پیرنٹس نے مجھے جب پرسنل ٹریننگ کے لیے بلایا تو انہوں نے مجھے پھر ساری سٹوری بتائی کہ میرا بیٹا 2 ایئر سے ہم اس کے 10 سے زیادہ ہاسپٹل چینج کروا چکے ہیں. 10 سے زیادہ. ہم اس کو 2-3 منتھ کے لیے ایڈمٹ کرواتے ہیں. یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ اب یہ صحیح ہو جائے گا. ہم ہر ہاسپٹل گئے، بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی گئے، بڑی بڑی دعائیں کروائیں، مگر یہ 20 days 1 month صحیح رہتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو اس چیز کی طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے دوست کہاں سے پھر اس سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کائنڈلی ہماری ہیلپ کریں. اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ یہ جیسے ہمارا بچہ اگر ایسا ہو تو ان پہ کیا فیل ہوگا. سبحان اللہ. تو میں نے اس پہ بڑی محنت کی، اس کو میں نے ایکسرسائز کی طرف لے کے آیا. تو وہ سٹارٹنگ میں تو نہیں کر رہا تھا، مجھے بھی باتوں میں لگانا شروع ہو گیا کہ سب پرانی باتیں کریں اسکول کی، یہ وہ سب. میں نے پھر اس کو دوست بنا کے اس کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانا شروع کیا.
میں نے کہا اگر میں اس کو اسٹرکٹنس کروں گا تو مجھ میں اور اس ہاسپٹل والے بندے میں کیا فرق رہے گا. بالکل تو بالکل. اس کو میں نے دوست بنایا اور اس کو میں نے اس سائڈ سے ہٹانا شروع کیا کہ بیٹا آپ کی فیملی بھی بہت ڈسٹرب ہے, کل کو آپ نے پاپا کا سہارا بننا ہے, بالکل اپنی سسٹر وغیرہ سب کو دیکھنا ہے آپ نے, ہاں تو آپ کو اپنی فٹنس کی سائڈ پہ بھی آنا چاہیے. اور یہ دوست آپ کے کام نہیں آنے والے, یہ آپ کی گاڑی کو آپ کے پیسے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈرگز آپ کو تباہ کر دے گا. آپ بہت جلدی جوانی میں ہی آپ وفات پا جائیں گے جناب. تو اس کو میں نے جب دوسرے تیسرے بوائز کی باتیں بتائیں تو وہ بچہ سمجھنا شروع ہو گیا. وہ جہاں بہت ڈرگز لیتا تھا بلا ناغہ واش روم میں جا کے, اور کبھی جب پیرنٹس گھر میں نہ ہو تب لے رہا تھا, دوستوں کے گھروں میں جا کے اسٹڈی کے بہانے یا کسی پارٹی کے بہانے, اور وہاں جا کے ڈرگز لیتا تھا. تو وہ مجھ سے بائی چانس بہت شیئر کر دیتا تھا, کیونکہ ہم جو اسپورٹس کے ٹیچرز ہوتے ہیں مختلف اسکولوں میں, ہم سے بچے بہت دوستانہ ماحول رکھتے ہیں, تو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو ہم بھی پیرنٹ کو تو کم بتاتے ہیں مگر ان بچوں کو ان کے طریقے سے سمجھاتے ہیں بالکل کہ بیٹا یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اگر آپ نے واقعی ہماری طرح بننا ہے, ہیلدی باڈی ہیلتھی مائنڈ جو بناتی ہے وہ اسی طرح بنائیے کہ آپ کو ان چیزوں میں ختم کرنا پڑے گا یہ چیزیں. تو بچہ ایسا ایسا صحیح ہوا, اس سائڈ پہ آیا. تو پھر ان کے پیرنٹ نے جو بڑی غلطی کی وہ یہی کی کہ بس ٹھیک ہے سر ہمارا بچہ بہت اچھا ہو گیا یہ وہ, اب ہم نے اس کو نا پاپا کے بزنس میں اس کو بٹھانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اب ہم آپ کو کال کریں گے. تو میں نے کہا اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو. تو میں نے تو وہاں جانا چھوڑ دیا, مگر 6-7 منتھ نہیں گزرے, وہی جو اس کی مدر ہے وہ فون کر کے پھر رو دی, سر میرا بچہ پھر اس سائڈ پہ لگ. تو مینس کہ جو ڈرگس پہ بچہ لگ جاتا ہے نا, اس کو نہ کوئی ہاسپٹل جلدی چینج کر پاتا ہے, نہ ہی ماحول وہ چھوڑ سکتا ہے جلدی. تو یہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کو آپ نے کس ایج میں موبائل تھمانا ہے, اس کے ماحول کو, اس کے دوستوں کے نمبر ان کے پاس ہونے چاہیے. کبھی کبھار چپکے سے ان کے موبائل کے واٹس ایپ کے میسیجز, ان کا فیس بک انسٹاگرام پہ کون ان کے ساتھ ایڈ ہے, کس ٹائپ کے لوگ ایڈ ہیں, وہاں سے آج کل کا دور بہت تیز ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کس ٹائپ کے لوگ ایڈ ہیں, وہ میل ہے فیمیل ہے, ان کی ایجز کیا ہیں. تو وہ آپ کو بچے کا ماحول کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ان کے دوستوں کے ساتھ آپ دوستیاں بنائیں, ان کو دوست بنا کے اس کی باتیں پوچھیں آپ, تب جا کے اپنے بچے کا آپ خیال رکھ سکیں گے. ادروائز بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے. اور میں نے اپنی لائف میں اپنی کالونیوں میں 17-18 ایج کے بوائز کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا, کیونکہ وہ آئس پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی ریلوے لائن کے نیچے پڑے ہوتے ہیں, کبھی خود کو سوسائڈ کر لیتے ہیں, کبھی پیرنٹ پہ گولیاں چلا دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے ورنہ, اور چوریوں پہ آ جاتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. وہ بس اللہ ہی معافی دے کہ یہ ڈرگس والے معاملے سے ہمارے بچوں کو اللہ بچائے. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ جس طرح مردوں میں یا بوائز میں ڈرگ ہے, عورتوں میں بھی اسی طرح؟ بالکل ایسے ہے. اس کی ریشو کیا ہوگی کہ زیادہ کنزیوم مرد کرتے ہیں اور کم عورتیں کرتی ہیں, یا ایکول ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ تر بچیاں جو ہیں نا وہ کالج یونیورسٹی میں جا کے بگڑتی ہیں, کیونکہ وہاں کو سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے. اور جہاں کو نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی, جو محاورہ ہے کیا, تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچی کس سائڈ سے آئی ہے, یا آؤٹ آف کنٹری سے بھی اگر آئی ہے تو اس کے ایک شوق ہے, بالکل اس کو پتہ نہیں ڈرنک کا شوق ہے, یا جو چھوٹا سا ایک ویب کو مذاق انہوں نے سمجھا ہوا ہے, وہ چھوٹی سی پاکٹ میں ایسے آتا ہو ایسے لیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر وہ جب شیشے پہ جاتے ہیں تو شیشہ جس کو یہ بہت ایزی لیتے ہیں, وہ ایک شیشہ 100 سگریٹ کے برابر ہوتا ہے, بالکل ایک کش جو لگاتے ہیں. تو یہ اکثر ڈاکٹرز جو ہمارے فزیکل کے ہم نے ان سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کش لگاؤ, اور ایک سادہ ٹیشو پہ جب اس نے ایسے بھاپ اس کی دی تو وہ ٹیشو کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں اسی طرح آپ کے پھیپھڑے اندر سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جو ساتھ تھوڑی سپورٹس رکھتے ہیں یا ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں ان کی بچت ہوتی رہتی ہے, وہ کم, مگر جو یہ بھی نہیں کرتے وہ بہت جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر بوڑھے حضرات نا کہتے ہیں کہ ہماری اتنی ایجز ہو گئی ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, بالکل ہم تو حقہ بھی پی رہے ہیں, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ہر باڈی ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی, پتہ نہیں ان کی ڈائٹس کیا تھی اور آج کل کی ڈائٹس کیا ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. بالکل. اور پھر یہ جو بچے ہوتے ہیں لینڈ لارڈ والے, یہ تو برگر پیزا شاورما کھاتے ہیں, ان کو نہ ڈائٹ کا صحیح پتہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بتا ہی نہیں پاتا, اور سپورٹس کی طرف پیرنٹس کا زیادہ توجہ ہی نہیں ہوتی. ان کو یہی ہوتا ہے او اے لیول کیا, باہر بھیجو اور اس کے بعد اپنے بزنس پہ بٹھا دو.
وہ اس کی صحت کے معاملے سے ہی ان کی آگے لائف کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. بالکل. وہ سمجھتے ہیں ہم اس بچے کو 3 یا 40 دن کے لیے بھیج دیں گے تو یہ بچہ یہ داڑھی رکھ لے گا, یہ محراب بن جائے گا, یہ بچہ ہمارا بہت الگ ہے, بہت صحیح. نہیں, آپ اس کی گیدرنگ دیکھیں, اس کے دوستوں سے ملیں, دیکھیں. اچھا, میں یہاں پہ نا کچھ اسٹیٹسٹکس کوٹ کرتا ہوں, لیکن اس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو UN کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, یونائٹیڈ نیشنز فار ڈرگز اینڈ کرائم. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیمیٹڈلی 6.7 ملین ڈرگ یوزرز ہیں, اور پاکستان اسٹریٹجیکلی جہاں پر ہے, ہمارے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے, تو اسٹریٹجیکلی بھی یہاں پہ ڈرگ کی, اور دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے, اور پھر ایران ہے, پھر چائنا. اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ منشیات کا آنا یا ڈرگس کا آنا بہت زیادہ ایزیلی اسیسیبل ہے. اب کچھ جو کامن ڈرگس سننے کو ملتے ہیں, بلکہ مجھے وہی والا بچہ بتا رہا تھا کہ سر آپ مجھے کسی بھی جگہ چھوڑ دیں, کسی بھی جگہ دنیا میں آپ کو 5 منٹ کے اندر ڈرگ ڈھونڈ کے دکھاؤں گا کہ مجھے نا کہاں سے ملنا ہے. تو اب میں یہ جو پرسن ایکس ہے ہمارے ساتھ, ان سے میں پوچھوں گا, پرسن ایکس ہے کہ کون کون سی ڈرگس آج کل کی جنریشن زیادہ یوز کرتی ہے, اور پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ والی ڈرگ ہے اگر انہیں کچھ ملے کسی کے کمرے سے. پہلے تو سب سے زیادہ جو ڈرگ یوز ہونے والی ڈرگز جو آج کل کے دور میں وہ سب سے زیادہ چلتی ہے آئس, جس کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ان سا ہے وہ ایک نارمل چینی جیسی ہوتی ہے یا مچھلی کی ڈلی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈیفائن. آئس جو ہوتی ہے وہ چینی جیسی ہی لگتی ہے, سیم ٹو سیم چینی جیسی ہوتی ہے. چینی کے کچھ پاؤڈر اور آئس کا کچھ پاؤڈر اگر آپ رکھیں تو دونوں کا ڈفرینس آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آئس کون سی اور چینی کون سی ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ کیسے چلتا ہے پھر کون سی آئس ہے اور چینی کون سی ہے؟ کیونکہ وہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے. ٹھیک, آئس ٹیسٹ لیس ہوتی ہے اور جو شوگر ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے میٹھی ہوتی ہے. اور یہ آئس کو کنزیوم کیسے کرتے ہیں؟ اس کو نارملی تو لائٹر کے اوپر جلا کے یا جیسے بھی, یعنی کہ جس طرح ایک حکا ہوتا ہے اسی طرح. سگریٹ کے اوپر لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ کے اوپر نہیں لگاتے. کیسے, تھوڑا سا تفصیل بتائیں. پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے, اس کے میں ایک سوراخ کرتے ہیں اور ڈسٹل واٹر کی ایک میڈیسن کی وہ سرنج ملتی ہے. ٹھیک, اس کو خالی کرتے ہیں. ڈسٹل واٹر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ والی جو شیشہ ہوتا ہے نا وہ جلتا نہیں ہے. اس کے اندر وہ رکھتے ہیں آئس اور اس کو لائٹر سے نیچے سے جلا کے اس کو سک کرتے ہیں. اس کا دھواں سارا اندر کنزیوم ہوتا ہے اور پھر اس سے ان کو تھوڑا تھوڑا. اور یہ جب لوگ آئس کنزیوم کرتے ہیں تو کتنی دیر بعد اس کے اثرات آپ کی باڈی فیل کرنا شروع ہو جاتی ہے؟ ایک ٹائم کا جو نشہ ہے نا وہ 2 سے 3 دن تک کا ہوتا ہے. 48 آور کے لیے آپ کو نیند آنی بند ہو جاتی ہے. آج کل کے جو یونیورسٹیز اور لوگ بچے جو ان سے ہیں نا ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں, ہمیں نیند نہ آئے اور ہم ساری رات جا کے پڑھیں اور اس کے بعد ہمارے اگزام اچھے ہوں, نمبر اچھے آئیں. بس ان ایسی جو ان سے ہے نا معاملات میں الجھا کے ان کو آئس کے اوپر لگایا جاتا ہے. 48 آورز کے لیے تو آنکھیں کھلتی رہتی ہیں, بالکل کھلی رہتی ہیں, آپ کو بالکل نیند کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ نے ایک چیز کو فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ جب اس پہ فوکس کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. یا پڑھ رہے ہیں یا آپ کچھ بنا رہے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, وہ فوکس ایک طرف ہو جاتا ہے. سر الطاف, یعنی کہ ہم ابھی ٹائپ آف ڈرگس تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو آئس, آپ نے بھی کوئی کسی بچے کو دیکھا آئس کنزیوم کرتے ہوئے اس طرح؟ یعنی کہ جو میں سمجھا ہوں کہ آئس پرائمریلی اس لیے ہوتی ہے کہ جو دماغ ہے وہ ایکٹیولی سائیکو ایکٹیو ہو جائے جی, اور کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے, اور اس کنسنٹریشن میں آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. بالکل. اور جب 3 دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیند کتنے دنوں کے لیے آتی ہے؟ نیند آپ کو کم ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو انسومیا ہو جاتا ہے اس آئس کے یوز سے. آئس کے یوز کرنے کے بعد پہلی دفعہ جب آپ نے یوز کیا تب تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں بہت اچھی انرجی اور پاور کے ساتھ جو ان سا ہے میں بیٹھ کے پڑھ بھی رہا ہوں, میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں یا کچھ بھی سینس میں آپ کو کریں. اس کے بعد جیسے جیسے آپ آئس کا دوسرا یا تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ کرتے ہیں تو اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آئس لینے والا بندہ ہر ٹائم پہ اس کی ڈوز ڈبل کرتا رہتا ہے کہ مجھے وہ پہلے جیسا فیل نہیں ہو رہا, تو لہٰذا جو ہے نا وہ اس کی ڈوز جیسے جیسے کرتا جاتا ہے. اور بیسکلی یہ کیمیکل ہے. ٹھیک, یہ آپریشن تھیٹر میں یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آئس سے مجھے پھر یاد آیا کہ جو ٹریڈیشنلی پٹھانوں میں چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی ہے وہ نسوار
ٹھیک. نسوار اور آئس میں کیا ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف افیکٹ؟ نسوار بھی میں نے دیکھا ہے کہ بس ڈرائیور وغیرہ اپنے ادھر رکھ لیتے ہیں. وہ تو کچھ لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے سگریٹ چھوڑنا ہے نسوار شروع کر دیں. نسوار نیکوٹین ہوتی ہے, نیکوٹین اس میں تمباکو کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, ٹائپ ہوتی ہے, اور وہ بس اس کے تھوکس بھی پھینکتے رہتے ہیں جیسے پان کی پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بس سائڈ پہ ایک رکھ لیتے ہیں, مگر میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اس سے آئسر ویک ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے نسوار سے. ٹھیک ہے. اور جو آئس ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آئس سے تو بالکل ہی آپ کا ایک قسم کا وہ جیسے ہمارے میں کلا بیڑا گرک ہونا, وہ چیز آپ کو ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے وہ سر نے بتایا کہ باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی اگر آپ کی وہ برداشت کر لے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو زیادہ سے زیادہ جو لمیٹڈ ایج بتائی گئی ہے وہ 2 سے 3 ایئرس بتائی گئی ہے آئس پینے والی کی ایج. یعنی کہ جب آئس بندہ پینا شروع کرتا ہے تو 2-3 سال بعد بونس کو بھی ختم ہونا شروع, مائنڈ کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں بس چل رہا ہوتا ہے کہ میں نیکسٹ ڈوز کب لوں. اچھا. اور وہ ایک ہی چیز کے پیچھے بس پڑا ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم 2 سے 3 دن کا دوست میں کہاں سے تلاش کروں, کیونکہ میری فیملی تو مجھے نہیں کرنے دے گی. تو وہ اس کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں کہ میں نے کیسے ملنا ہے, کیا بہانہ گھر میں لگانا ہے, اور کس طریقے سے وہاں پہنچ کے میں نے وہ لینا ہے. تو آپ نے جنرلی آپ کے کچھ نہ کچھ شاگرد وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئس یوز کرتے ہیں, بندے کو ایز اے ٹیچر پتہ چل ہی جاتا ہے. ٹھیک نہیں, میرے پاس کافی بچے ایسے آئے جنہوں نے کہا ہم اس کام میں اسٹارٹنگ میں گئے ہیں تو ہمیں پتہ لگ گیا, اپنے پیرنٹس کا خیال آ گیا, یا ہم نے بھی کسی کو مرتے دیکھا, ہم نے کہا یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا چرس, وہ تھوڑا لو لیول ہوتا ہے سگریٹ کے بعد, تو وہ وہیں سے واپس آ گئے. اچھا, تو اب نسوار کی جب ہم نے بات کی اور جس طرح اسموکنگ ہے وہ تو کامن ہے, ہر بندے کو پتہ اسموکنگ ہے. اس کے بعد ایک الیکٹرانک سگریٹ آ گیا, ٹھیک ہے, وہ بھی سمپل سا کانسیپٹ ہے. اچھا, اور پھر جو آپ نے شیشے کی بات کی وہ بھی تقریباً ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. شیشے پہ بھی شیشہ پہلے بہت پیا جاتا تھا, آج سے 7-8 ایئرس پہلے, مگر گورنمنٹ نے بہت سخت اس کے اوپر ایکشن اٹھایا. گورنمنٹ نے بھی اتنی سختی نہیں کی تھی. جب ہم نے سنا کہ کسی بریگیڈیئر لیول کے بندے کی بیٹا بھی کہیں پارٹی پہ گیا اور وہاں اس نے اسی شیشے میں انہوں نے ڈرگز ملا دیا. ہمارے جب یہاں لوگ اس کو اوور یوز کرتے ہیں, اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تب وہ جا کے سختی شروع ہوئی. تو ان کو خیال آیا کہ ہمارا بچہ ہو گیا تو ہم کسی اور کا نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کافی چھاپے پڑے یہ وہ, مگر پاکستان میں سب چلتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگلے دن ہی چھوڑ جاتے ہیں. پر اب اس لیول کا نہیں ہوتا کہ پراپر کیفے جو اوپن ہوتے تھے ڈانس پارٹیوں کے ساتھ سب یوز ہوتا تھا. اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا, جس بچے کی بھی میں بات کر رہا تھا اس سے میں پوچھتا ہوں, انہوں نے ایک دوسرے کے گھر چوز کر لیے. ٹھیک ہے, آج میرے پیرنٹ گئے ہوئے ہیں آؤٹ آف سٹی, آج وہ شادی پہ گئے ہوئے, آجا. انہوں نے ٹائم نوٹ کیا ہوتا ہے, کس ٹائم پاپا آتے ہیں, کس ٹائم بڑا بھائی آتا ہے, ماما کس ٹائم ہوتی ہے, اس ٹائم آنا ہے. ان کے آنے سے پہلے یہ بکس پکڑ لیتے ہیں اور یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی فیل ہی نہیں ہوتا. اور یہ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تب دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ بیسیکلی جو دونوں ہیں وہ ایک طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں, اور جو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس اس طرح کے بچوں سے ڈیل کرنے کا, کہ یہ جو بچے ہیں جنرلی یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی انٹیلیجنس لیول اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ڈیولز مائنڈ ایک بن جاتا ہے. کسی بھی قسم کا آپ اگر نشہ کرتے ہیں نا, کسی بھی قسم کا, تو وہ آپ کا تھوڑا سا اس معاملے میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ, انرجیٹک اور چلاک فیل کراتے ہو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, کہ میں اگر اس کو ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اور اس طرح سے ایسے بچنے کی کوشش کروں گا تو ان چیزوں کو بات کر کے میں بچ جاؤں گا. کافی چیزیں آپ کی باڈی میں چینجز آتی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, جو بعد میں آپ سے کنٹرول نہیں ہو پاتی. اور بعد میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. جیسے نارملی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ بچے بھی نارملی ایسے ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایسے بچوں سے جب اگر بات کیا تو زیادہ تر چڑچڑاپن کا احساس, بار بار لڑائی اور اس طرح کی چیزیں جو ان سے ہے نا وہ پھر ان کو گھیر لیتی ہیں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی جیسے وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نشئی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو الگ فیل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں یہ الگ دنیا سے ہیں اور ہم ایک الگ دنیا میں, اور یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہم ایک علیحدہ ہو گئے. تو پھر اپنے آپ کو ساری دنیا سے, ماں باپ سے کٹ آف کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, جس آئس کی آپ نے بات کی ہے اسی کو کرسٹل میتھ کہتے ہیں یا وہ ڈفرینٹ ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. اچھا چلیں, اب ہم نے بات کی ہے ایک تو اسموکنگ کی, شیشے کی, اور اس کے بعد ہم نے بات کی ہے اس کی نسوار کی اور ایک آئس کی. ٹھیک, پھر کچھ اور کیٹیگری ہے وہ پہلے سمپل ڈسکس کر لیتے ہیں. جنرل جو لوگ الکوہل پیتے ہیں یا خمر پیتے ہیں, ٹھیک ہے, الکوہل سے کیا ہوتا ہے بندے کو,
یعنی کہ ایک بندہ جب الکوہل پیتا ہے یہ پتہ ہے کہ سلائٹ پینے کے بعد اس کا پری فرنٹل کارٹیکس کام کرنا بند ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر ہے. اکثر آپ نے انفارچونیٹلی یہ کبھی روڈس پہ دیکھا ہوگا جو اللہ معاف کرے کہ بالکل انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ان کی شلوار اتر گیا یا نہیں اتر گئی, بالکل نہ وہ مرے پڑے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز میں آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے بہت زیادہ الکوہل پی ہو؟ اور ایک ہوتا ہے کہ بس مووی میں دیکھ لیا, لیکن ایک ہے لائیو دیکھنا اور مووی میں دیکھنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو تھوڑا سا میں آپ کو گائڈ کر دوں, جن کو آپ نے روڈ پہ دیکھا نا, یہ وہ لوگ ہیں جو آئس سے اوپر چلے گئے, وہ پاؤڈر پہ آ گئے, وہ انجیکشن پہ آ گئے. اچھا. وہ انجیکشن جب سٹارٹ ہوتے ہیں نا اسٹیرائڈ, وہ پہلے بازو سے سٹارٹ کرتے ہیں, گردن پہ یہ وہ سب, اور ان کا اینڈ تھائز ہوتا ہے, کیونکہ تھائز میں پاور ہوتی ہے. وہ بالکل اینڈ میں جا کے وہ یہاں لگانا, یعنی کہ وہ یہاں کے نبضوں میں لگانا شروع کرتے ہیں. یعنی کہ اگر پیرنٹس کو سمجھائیں کہ اس انجیکشن میں ہوتا کیا, اس میں آپ کی نبضیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک نشہ ہوتا ہے. انجیکشن کے اندر ڈالتے کیا؟ اس میں ڈرگز ہوتا ہے بہت ٹائپ کا, اور پھر پاکستان میں تو بہت غلط ٹائپ کے ڈرگز ہیں. جیسے آپ نے الکوہل کی بات کی, اس میں بھی بہت سی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ اگر امریکہ کو دیکھیں تو وہ ایک ہائی لیول کی ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ سائیڈ افیکٹ زیادہ کرتی, اس لیے وہ لوگ پیتے ہیں اور اپنا انجوائے کرتے ہیں, مگر ہے تو حرام. پاکستان میں جو ہے نا, اس کو آسان سے لفظوں میں کالونیوں محلوں میں شاپر کہتے ہیں کہ یہ شاپر پی رہا ہے, مینس کہ وہ لو لیول کی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک اچھے لیول کی, اللہ معافی دے شراب کو اچھا لیول کیا ہے, اس کو اچھے لیول کی جو لیں گے نا, ایک چھوٹی سی بوتل جس کو ہاف کہتے ہیں اور پنجابی لوگ اس کو ادھا کہتے ہیں, تو یہ جو ہے نا اچھے لیول کی یہ 10,000 کی آئے گی, اور وہ لوگ 500 کی لے آتے ہیں. تو کتنا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کنزیوم کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی اتنا تھرڈ کلاس ہے, تھرڈ کلاس, گندی واٹر سے وہ گھروں میں بنا رہے ہوتے ہیں. میرے بہت سے اسٹوڈنٹس جو پولیس میں FIA وغیرہ میں ہیں, ان کے ساتھ میرا کئی جگہوں پہ ایسا جانا ہوا, تو ہم نے وہ فیکٹریاں ان کے گھر میں بنی دیکھی. اچھا. وہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں اپنے مائنڈ سے کہ جائیں سر پئیں, ایک سپ سے ہی بندہ گھوم جائے گا. تو وہ گھومتا اصل میں نہیں ہے, وہ گھوم تو جاتا ہے مگر وہ جلدی مر بھی جاتا ہے, کیونکہ اس کا لیول, اس میں جو ڈرگز استعمال ہوا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے, وہ گندے لیول کا, وہ بالکل تباہ کر دیتا ہے انسان کو. جو گندے سے گندے لیول کی جو شراب ہوتی ہے اس کو پوا بولتے ہیں یا شاپر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یا دیسی شراب بولتے ہیں. اچھا. جس کے پینے سے انسان کی موت فوراً بھی ہو سکتی ہے, جسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو ڈرگز کی بات ہوئی نا, آئس ٹائپ, یہ لوگ کول مائنڈ, یہ بس سوچ میں پڑے ہوتے ہیں, یہ اپنے نیکسٹ لیول کا سوچتے ہیں. مگر جو شراب ہے نا, اللہ معافی دے, یہ انسان کو کہتے ہیں بہادر بنا دیتی ہے. بہادر کیسے بنتا ہے؟ وہ اگر ایک دو ڈرنک لے نا, اس میں بھی طریقے کار ہوتے ہیں. اگر آپ نے شراب کتنی ڈالی ہے اور اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں یا بوتل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کوکا کولا کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ مکس کر رہے ہوتے ہیں, یا جب آپ بڑی سسپیشس, تو وہ جب زیادہ سپس لیتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں. یعنی کہ یہ ہے نا کہ آپ کا جو آپ کے ڈیسیژن میکنگ پاور ہے نا, پری فرنٹل کارٹیکس, وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. وہ بند ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا چیز صحیح کر رہے ہو, کیا چیز غلط کر رہے ہو. آپ کے سامنے فادر ہے, مدر ہے, یا کوئی پولیس والا جب سامنے آتا ہے نا, وہ یونیفارم دیکھ کے ان کا اترنا بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, پر وہ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, میں ہی صحیح ہوں, یہ ہے وہ ہے, تو بدتمیزی کرنے پہ وہ آ جاتے ہیں. اور سر ہم نے کافی زیادہ دیکھا ہے کہ کافی روڈ پہ ایکسیڈنٹس اسی ریزن سے ہوتے ہیں. یہ فیس 5 میں پیچھے ہوا تھا, وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. اور اسپیشلی یہ ڈیفینس کے ایریا میں تو رات کے 10 بجے کے بعد تو ساری ہی ایسی لوٹے ہیں جو گاڑیاں, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے ریش ڈرائیونگ کرنا. آپ نے کافی فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ سامنے پولیس کھڑی ہے, اس کا ناکہ لگا, اس کے اندر آ کے مار دی. وہ پولیس کو اٹھا دیتے ہیں جی, ان کو نہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. وہ ایک مووی سمجھ کے کہتے ہیں یار اٹھاؤ, ہمیں کس نے دیکھنا ہے, اور ہم کر لیں گے نا. پیچھے پیرنٹ ہے, لینڈ لارڈ کے بچے ہوتے ہیں, یا کسی کا پولیٹکس میں فادر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے. تو وہ جو ہے نا, ان کا لیول بہت ہائی ہو چکا ہوتا ہے پی کے. شراب پینے کے بعد انسان کو اپنے آپ کو بڑا دلیر, بہادر اور اسٹیٹک مائنڈ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے, جب اس کے پینے کے بعد جو اس کی سچویشن ہوتی ہے, اور اس سچویشن میں وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا. اچھا,
اور یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے. اچھا اب جو لوگ پاؤڈر یوز کرتے ہیں اسموک کے ساتھ جس کو چرس کہتے ہیں ٹھیک, وہ مائنڈ کو یا جو کوکین ہے وہ بھی مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کر لیتا ہے آئس کی طرح, یعنی کہ بندے میں زیادہ انرجی فیل ہوتی ہے. نہیں, اس سے مائنڈ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ختم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے بقول ان لوگوں کے زیادہ تر جو ہمارے ڈرائیور حضرات یا اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ میں زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بالکل فوکسڈ ہو گیا ہے. یعنی کہ یہی ہے نا کہ فوکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے, جو کام کر رہے ہو آپ وہ کر رہے ہیں. موٹر وے پہ جی ٹی روڈ پہ کہیں چلے جائیں, جو بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں ان میں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں سلو چل رہے ہیں 10 کی سپیڈ پہ, خاص طور پر یہ جو ہائٹس آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈرگس کے یہ چل سے گردے کے بغیر نہیں چل سکتے, ہمیں نیند آ جائے گی بھائی, ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پولیس والوں ہر جگہ سب کو پتا ہوتا ہے, پر ان کو پتا ہے ان کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. رشوت دیتا ہے, کیا کرتا ہے وہ, ان کے پاس بہت طریقے ہیں, اور انہوں نے اس کے بغیر کہا تھا ہم نہیں چل سکتے. اچھا یہ مجھے ایکسرسائز میں بتائیں کہ جب ہم اسپورٹس مین کی بات کرتے ہیں اور ڈوپ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, کرکٹرز کی بات کرتے ہیں جن کے ڈوپ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک, یہ کیا بات صحیح ہے کہ اگر آپ چرسی ہو یا کوکین یوز کرتے ہو تو آپ فزیکلی زیادہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ فوکسڈ ہو؟ نہیں, یہ باتیں بنی ہوئی ہیں, مگر کئی لوگوں سے ہم نے سن بھی رکھا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا پیتا تھا اور اسے کچھ نہیں, یہ وہ. ڈوپ ٹیسٹ ہر جگہ نہیں ہوتے, مختلف گیمز ہوتی ہیں. جیسے ہمارے نیشنل لیول پہ پاکستان میں کسی بھی گیم میں نہیں ہوتا. انٹرنیشنل لیول پہ بھی, ساؤتھ لیول پہ, ساؤتھ ایشین لیول پہ بھی کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. کرکٹ میں آئی سی سی والے رینڈم کر لیتے ہیں کئی دفعہ, وہ ان کو پتا ہے کہ یہ کس لیول کا پلیئر ہے, ہم نے کس کو آگے پیچھے کرنا ہے, وہ اس کا زیادہ خاص ہو جاتا ہے, اور جس کو لے کے چلنا ہے پھر اس کا سب کچھ چل جاتا ہے. سر آپ ماشاء اللہ اسپورٹس کے اندر ہیں, آل ان آل, ہر کیٹیگری میں, ہر اکیڈمی میں. ہمارے کتنے اسپورٹس کے پلیئرز پرسنٹیج میں بتا دیں جو کوئی نہ کوئی سبسٹینس ابیوز کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ میں نے اسپورٹس میں زیادہ جو دیکھا ہے نا, وہ زیادہ سگریٹ پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا, سگریٹ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ. اور جب یہ آؤٹ آف کنٹری ان کے ٹورز ہوتے ہیں تو وہاں جب یہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو یہ دنیا کی کہتے ہیں یہ کون سی دنیا ہے. اچھا, تو ان سے ہم نے سنا کہ بھائی وہاں تو ڈرنک پانی کی طرح, پیپسی کی طرح چل رہی ہوتی ہے, کوئی روکتا بھی نہیں ہے یہ وہ. تو وہاں جا کے ان کو اکثر کو عادت بن جاتی ہے, مگر زیادہ سادہ سگریٹ وغیرہ یہ پیتے ہیں. ہوتا یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف اسپورٹس کی بات کریں تو ان لوگوں کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سوسائٹی سے, چھوٹی کالونی سے, چھوٹے گلی محلوں سے آئے ہوتے ہیں, اور جب انہیں ایک دم باہر کی ہوا لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے یار یہ ہم وہ دبئی انٹرنیشنل پلیئر ہے, یہ بھی پی رہا ہے یار, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ابھی سنا ہوا تھا پاکستان میں کہ بھائی اگر آپ نے اسپورٹس میں رہنا تو آپ کو یہ غلط سائڈوں کو باہر آنا ہوگا, آپ کو نشے سے باہر آنا ہوگا, کیونکہ یہاں آپ صحت بنا رہے, وہاں صحت بگاڑ دے, پھر دونوں سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کو ہیلتھی بننا ہے تو پھر یہ کام چھوڑنا پڑے گا, اپنا اسٹیمنا اچھا کرنے کے لیے نیکسٹ لیول کے سوچ رکھی ہے تو پھر یہ چھوڑنا پڑے گا. جیسے کہ محمد علی کہتا تھا بھائی میں نے جو ایک تیلی نا اپنی پاکٹ میں رکھتا ہوں کہ میں نشہ نہیں کرنا میں. تو آپ کا جنرل اوور آل آبزرویشن ایکسپیرینس یہ ہے کہ اسپورٹس میں, پاکستان کے اسپورٹس میں اس طرح کے کم لوگ ہیں انلیس اور انٹل وہ انٹرنیشنل ٹورز کرنا شروع کر دیں, پھر وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. وہ جب ان کو سیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا آفٹر دی ایونٹ, تو وہ پھر انجوائے جب دنیا کا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ بھی تو چل رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. آپ کے ایم ایم اے میں کیا اسٹوری ہے؟ آپ کو تو زیادہ ایم ایم اے کا پتا ہوگا. ایم ایم اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ایم ایم اے میں بھی؟ جب آپ یعنی کہ 1FC لیول پہ یا UFC لیول پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً 1 منتھ پہلے آپ کو اپنی کنٹری میں بھی کرنا پڑتا ہے, پھر وہاں جا کے بھی ڈوپ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں, پر بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹس کے جو گئے ہیں جن کا باہر جانا ہوا, انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, مگر یہ پراپر ڈوپ ٹیسٹ وغیرہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ایک آئل آتا ہے کینابیز یا مارجرینا یا ویڈ, وہ کیا پاکستان میں یوز ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. ویڈ جون سا ہے وہ اب یوز ہونا شروع ہو گئی ہے, تقریباً آنے والے کوئی گزرے ہوئے 5 ایئر سے ویڈ لوگ پینا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور ویڈ سموک کر کے پیتے ہیں؟ ویڈ سموک کر کے پیتے ہیں, جس طرح ٹبیکو کے اندر, جس طرح سیم ٹو سیم ویسے ہی ہوتا ہے. آپ دھنیے کو یا پودینے کو جیسے سکھا لیں
ٹھیک ہے. تو اس کے پتے ایک رزلا پیپر ملتا ہے Okay. نارملی, بس اس سے اس میں ڈائریکٹ ڈالا اور اس کو آپ اسموکنگ کرنا شروع کر دیں جیسے آپ سگریٹ پی رہے ہیں. اور ویڈ پی کے کیا ہوتا ہے؟ ویڈ پی کے بھی چرس والا حال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آئل یوز کرتے ہیں کینابیس آئل وغیرہ, یہ کینابیس آئل جو ہے یہ میڈیکل فیلڈ میں زیادہ اسمد یوز یوز ہوتا ہے. کرتے ہیں بہت زیادہ. جو لو Cannabis لیول کے oil- لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں افورڈ کر لو سکتے. لیول کے تو لوگ اسموک, اور اس کے بعد وہ پیٹرول پیٹرول یہ وہ پیٹرول یہ کا بھی سارا کرتے ہیں, اسمد کا بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ہیں ایسی, جیسے جو بائک کی ٹیوب ہوتی ہے اس کو جلا کے بھی جو اس کا کالا دھواں نکلتا ہے اس کو بھی کئی لوگ اسمیل کرتے دیکھے گئے ہیں. یعنی کہ ان یہ سے سب زیادہ سے انجوائے یہ cheapest جو پانگ ہے کہتے نا. ہیں اسے. ٹھیک ہے. وہ پانگ جو ہوتی ہے نا یہ بہت یوز کرتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ 99% درباروں کے ساتھ یہ یوز کرتے ہیں. کوئی میلہ آیا وہاں سب سے زیادہ یہ چرس اور یہ پانگ یوز ہو رہی ہوتی ہے, سب پولیس والے سب کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ میں بہت زیادہ دوبارہ آڈینس کو بتا دوں کہ یہ جو ہم ساری چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں وہ آپ کے نالج کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ اگر آپ کے بچے آپ اس طرح کی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی میں دیکھیں تو آپ کو ایکچولی پتا ہونا چاہیے کہ میرا یہ بچہ اس ایریے میں یا اس سائڈ پہ کیوں زیادہ جا رہا ہے, وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی اسے انجوائے کا مل رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب ہم اس پارٹ پر آتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ جب آپ کو پتہ چلے, یا کسی ایسا کرتے ہیں کہ ایک پیرنٹ بھی یا ایز اے بردر یا سسٹر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا چھوٹا بھائی یا کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, تو کس طرح وہ ویریفائی کر سکتا ہے کہ کیا وہ واقعی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے یا نہیں, اور اس کو پھر ایز اے ایلڈر پرسن یا ایز اے پیرنٹ اس سے ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی انسائٹ دیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ ہر کیٹیگری اور ہر طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے یا پیرنٹس کو پتہ چلے کہ ان کے بچے کے روم میں انہیں کچھ مل گیا یا دوستوں سے پتہ چلا, تو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اس میں کچھ ہیبٹس بھی ہو سکتی ہیں بچوں کی, جیسا ایگریشن آ جاتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, وہ کمرے میں اپنے آپ کو لاک کرتے ہیں. کیا کیا چیزیں, ریڈ سائنس کیا ہیں یا ریڈ فلیگس کیا ہیں اس سارے کیس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے؟ جب آپ دیکھیں کہ وہ روم کو لاک لگا کے اندر ٹی وی دیکھ رہا ہے یا ٹائم لگا رہا ہے, اور پھر آپ نے موبائل اور نیٹ بھی وہاں دیا ہوا ہے, وائی فائی بھی دیا ہوا ہے, تو اگر وہ روم کو لاک لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ لائن. وہ روم واش روم بھی ہو سکتا ہے, وہ واش روم بھی ہو سکتا ہے, لازماً کیونکہ واش روم جو ہے وہ سب سے زیادہ سیف جگہ ہے, اور ان کے پاس یہ بہانہ بھی اچھا ہے کہ مجھے بھائی واش روم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں زیادہ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کیسے ہم نے پکچر یا ویڈیو شیئر کرنی ہے, یہ کیسے بات کرنی ہے, کس لیول پہ کتنی لاؤڈلی ہم نے آواز نکالنی ہے. ٹھیک. تو ان کو یہ سادہ پتہ ہوتا ہے. ان کے دوستوں کو دیکھا جائے کہ وہ بائک یا گاڑی پہ کس ٹائپ کی آیا ہوا ہے, اس گاڑی کے شیشے کالے ہیں, اس کے پیچھے کس ٹائپ کا لکھا ہوا ہے, شاہ جی یہ وہ لوفر لفونگو, کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ بھی دیکھا جائے اگر وہ بائک پہ آیا تو اس نے سلنسر تو نہیں نکالا ہوا, وہ ون ویلنگ والی بائک تو نہیں ہے, کیونکہ ون ویلنگ آج کل محلے میں عام ہو چکی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ٹینڈنسیز جو ان ڈرگس کو یوز کرتا ہے اس کے اندر یہ زیادہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے میں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یعنی کہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ اس طرح. ڈرگس, ہاں جی, یہ ڈرگس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سڑکوں پہ بھی چلا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. جب وہ ایک بائکر کے ساتھ گھوم رہا ہے نا, وہ ون ویلر ہے اور وہ بہت لو لیول کا ہے, تو وہ وہاں سے ڈکیٹی کی سائڈ پہ جاتا ہے, سنیچر بنتا ہے وہ. اوکے. اس کو پتا ہے میں نے پولیس کو کیسے گانجا دینا ہے, میں نے گھر والوں سے کیسے جانا ہے. صحیح. تو وہ گھر سے پیسے چوری کرنا بھی شروع کرتا ہے, ابھی میں نے پیٹرول ڈالنا ہے, میں نے جانا آنا ہے, اس کو ہر چیز کا پتا لگا. جون سا نشہ اگر آپ ایک دفعہ سٹارٹ کر دیتے ہو, یہ تقریباً سب گناہوں کا باپ کہہ لیں, یا کوئی بالکل ایک ان کے اوپر کا لیول ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ یہاں پہ نشہ سٹارٹ کرو گے, وہ چاہے چرس ہے, وہ آئس ہے, وہ شراب ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ افیم ہے یا بھنگ ہے, اس کے بعد یہ لازماً بات ہے پھر آپ کو کچھ ایریاز کے کچھ ایسے لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں جو آپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے وہ کچھ آپ کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ انہوں نے آپ کی کمزوری پکڑی ہے اور اس کے بعد آپ کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بلیک میلنگ دو طرح کی ہوتی ہے, یا بلیک میلنگ آپ کی کوئی چیز یا آپ کی کوئی جو سے ہیں جو آپ نے چھپائی ہوئی بلیک چیزیں ہیں, یا وہ پکڑ کے کی جائیں, یا اس کے بعد آپ کو نشے کے اوپر لگا کے آپ سے وہ کام کروائے جائیں, جس میں سنیچنگ, ڈکیتیاں وغیرہ یہ سب نارمل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب لوگ کسی نہ کسی ڈوپامین میں یا کسی نہ کسی نشے میں لازمی ملوث ہوتے ہیں, جس میں ون ویلرز کا شمار بھی ہوتا ہے,
جس میں ڈکیتی کرنے والوں کا شمار بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو محلوں میں ہلڑ بازی یا اس طرح کی جو الفاظ یا لقبات جو اس طرح کے نارمل لوگ ہیں ان میں یہ نارمل پائی جاتی ہیں. اور یہ لازمن بات ہوتی ہے جو بدماشی میں لیول جیسے ہم ڈان بولتے ہیں نارمل لفظوں میں کہ یہ بہت بڑا ڈان ہے, اس کے ڈیرے پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو گن مینز ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شراب, چرس اور افیم کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے ہاتھ میں گنز پکڑی ہوتی ہیں. کیونکہ ان سب کا ایم اور سب کی چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا آئے گا تو ہم نے اس پہ فائرنگ کرنی ہے. میرے جیسا آپ جیسا جو نارمل بندہ ہوگا اس کے ہاتھ میں اگر گن پکڑائیں تو ایک دفعہ وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار یہ میں آگے والے کو کیسے گولی مار سکتا ہوں. لیکن جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے مائنڈ کو مائنڈ سیٹ کر کیا گیا ہوتا ہے کافی دیر سے, اس کو اس پہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو گولی مار دو تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے یا میں نے گولی مارنی ہے تو بس اس کو مار کے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دلیر اور بہت زیادہ بہادر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اکثر یہ چیزیں ایسی ملتی ہیں. مارکیٹ میں بھی اینٹی ڈپریسنٹس ملتی ہیں جس کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس سملر ٹو دیٹ. ٹھیک, اچھا اب جو پوائنٹ آ رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈسٹرکشن کاز نہ کرو, کہ یہ اپنی ہاتھوں کو ہی یہ ریزن نہ بنا لو اپنی ڈسٹرکشن کے لیے. پھر سورہ مائدہ کی ورس نمبر 79 میں بھی آتا ہے کہ جو بھی بندہ انٹاکسیکیشن کنزیوم کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم میں ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے, یعنی کہ اتنا یہ سیریس کرائم ہے. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اب اسمال لیول پہ وہ خمر ہے یا انٹاکسیکیٹ کرتی ہے تو اس کو کسی بھی لیول پہ آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھوڑا سا میں یوز کر لوں, تھوڑا سا نہ کروں. اسلامک رولنگس تو ہمارے سامنے بہت زیادہ کلیئر ہیں. ہم اب لوگوں کو ایک سلوشن بھی دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یا ان کے عزیز لوگ اس پرابلم میں ڈوبے ہوئے, اس دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس کا پریکٹیکل سلوشن کیا ہو سکتا ہے. آلدو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی نا کہ ان پیرنٹس کو کرنا کیسے چاہیے یا آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا چاہیے, وہ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو آبزرو کرو کہ وہ فرسٹریٹڈ تو نہیں ہے, اس میں غصہ تو نہیں زیادہ آیا, وہ اکیلے تو نہیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرا, اس کی کمپنی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بھی کچھ چیزیں ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں. ریشز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ریشز نہیں ہوتے. آپ کا فیس جو سا ہے وہ تھوڑا سا, کئی لوگوں کا فیس سکڑتا ہے, کچھ لوگوں کے رنکلز اور کچھ لوگوں کے نیچے یا اور وہ سن گلاسز وغیرہ پہ یوز کرتا ہے بہت زیادہ. اور اکثر ایسے لوگوں کی جو خاص کر آئیز ہیں وہ ریڈ رہتی ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, بھی کانپتے ہیں. اکثر بات کرتے ہوئے پیرالائز ٹائپ جیسے بندہ ہوتا ہے نا, ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں, بات کرتے ہوئے ایک دم ڈر جانا یا ایک دم فرسٹریٹ ہو جانا, یہ ان چیزوں میں شامل ہے. یہ نارمل ہے. جو بندہ اس طرح کے نشے کرتا ہے ان کے لیے یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ سب چیزیں نارمل ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے سر یہ بتائیں یا آپ دونوں یہ بتائیں کہ اب پتہ چل گیا کہ جناب میرا تو کزن نشائی ہے, نشہ کرتا ہے, اب میں کروں کیا؟ یہ میں جا کے پیرنٹس کو بتاؤں, میں اس کو سمجھاؤں, میں کیا کروں؟ ایک پریکٹیکل اینگل سے دیکھیں کہ ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ جناب اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے. اچھا, یہ اب ڈفرینٹ سٹوریز سننے کو ملتی ہیں. ایک ماں کی سٹوری تھی کہ ہمارے بیٹے کو نشے میں ہمارے مالی نے لگایا, بالکل ایسے مالی کا ساتھ میں ڈرائیور. یا اب ایک پریکٹیکل اسپیکٹ, اور سب سے مشکل یہی کام ہے یہ پریکٹیکل نا. ہم بہت زیادہ باتیں کر لیں, ہر طرح کا نشہ ڈسکرائب کر لیں, اس کے سائنس بتاتے ہیں, لیکن اب پریکٹیکل اپروچ کیا ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ جناب نشہ ہے, تو میرا خیال ہے اسے ایک اسٹیپ پیچھے جاتے ہیں کہ وہ والی نوبت ہی نہ آئے کہ پتہ چلے کہ نشہ ہے. وہ تب ہے کہ اگر سب سے پہلے تب ہوتا ہے جب آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یا جو بھی آپ کے ساتھ کچھ باتیں, جب آپ اس کے ساتھ پوری فرینڈشپ داخل نہیں کر پاتے. یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب آپ بچے کی بات نہیں سنتے, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے, تب وہ آپ سے فرسٹریٹ ہو کے باہر لوگوں سے باتیں کرتا ہے. ٹھیک, اور پھر باہر والے لوگ اس کو بار بار یہ کہنا شروع کرتے ہیں یار تم یہ ٹرائی کرو یا تم یہ ٹرائی کرو, یہ تمہیں سکون دے گا, تمہارے گھر والے بات نہیں سنتے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. لیکن وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے, وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. جو اس کے پیسے کا یا اس کی چیزوں کا یا اس کی باڈی کا یا کسی بھی چیز کا کچھ غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ کا ریپ, مرڈر,
آپ سے ڈکیتیاں کروانا, آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ آپ کی جرائم میں شامل ہونا یا کچھ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس میں یہ والی بھی چیزیں آتی ہیں کہ کسی کو پورنوگرافی پہ یوز کرنا یا کوئی سیکسول کام کروانا, کہ آپ کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے, سب آپ کو کچھ بلیک میل زیادہ کیا تر یہی جاتا ہوتا ہے ہے, کہ آپ نے مجھے پیسے بھی دینے ہیں اور ہمارے ڈیلر کا بھی نہیں بتانا اور یہ آگے اپنے اور دوستوں کو پھیلاؤ. اچھا, تو یہ کالج یونیورسٹیوں میں ہر جگہ بک رہا ہے. یعنی کہ آپ مجھے اب یہ سمجھ آئیے کہ جب ہم نشہ کہتے ہیں تو یہ اب بالی ووڈ والا ایک تو ہے نا کہ بالی ووڈ میں بھی بہت زیادہ NIA اور باقی ساری ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ جناب شاہ رخ خان کا بچہ پکڑا گیا اور باقی ایکٹرس کو بلا رہے ہیں. لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک صرف فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے, بیسیکلی وہ جو ایک فینٹیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ ڈرگ ایڈکشن ہے, اس کے پیچھے ایک مافیا ہے. وہ مافیا اس فینٹیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایکچولی اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور سائیکولوجیکل کنٹرول کر رہا ہے. یعنی کہ جس طرح آپ نے خوفناک باتیں بتائی ہیں کہ کسی کی نیکڈ ویڈیو بنانا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنا. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے تھے کہ وہ اگر نشہ کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, لیکن اس کی مرضی کے علاوہ کئی دفعہ وہ اس لیول تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ میری نظر میں ہے کہ جب آپ کا بھائی یا آپ کے پیرنٹس یا کوئی آپ کا بڑا آپ کے اوپر پراپرلی آپ کی بات نہ سنیں یا گھر والے آپ کو اگنور کریں یا گھر والے کہیں کہ بار بار کسی چیز کا, وہ پریشر کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ پڑھائی زیادہ کرنے کا پریشر ہو سکتا ہے, وہ یہ پریشر ہو سکتا ہے کہ آپ بزنس کرو, یا یہ پریشر ہو سکتا ہے اور وہ اس کو نہیں کرنا چاہتا. وہ پھر باہر دنیا میں اپنے لوگ کہ اس طرح کے لوگ, ماں باپ سے بڑھ کے خیر خواہ اللہ کے بعد اگر کوئی خیر خواہ بڑا بڑھ کے ہے تو وہ ماں باپ ہے, اس کے بڑے ہیں جو سنسیئر ہیں, بالکل جو سنسیئر ہیں. لیکن وہ پھر جب باہر کے لوگ ایسے ڈھونڈتا ہے نا کہ مجھے کو باہر ملے سنسیئر, میرے ساتھ بالکل سنسیئر چلے, اور کچھ لوگ پھر ملتے ہیں اس کو لیکن وہ بیسیکلی سنسیئر نہیں ہوتے, بیسیکلی وہ اس کو پھنسا رہے ہوتے ہیں اس ٹریپ میں. بالکل اسے اگنور کرتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے تمہیں پیسے چاہیے پکڑو, گاڑی وہ ہے, ڈرائیور وہ ہے, ہمیں جانے دو, ہم نے اپنا بزنس دیکھنا ہے, ہم وہاں جا رہے, بیٹا میں بزی ہوں میٹنگ میں. جو بات دیکھتا ہے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے تو پھر میرا یہی دوست ہے. تو پھر پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ کس لیول پہ اس کی دوستی ہو چکی ہے, وہ اسی کو کہہ دے کہ تو ہی اس کو گاڑی سکھا, یہ پیسے یہ وہ چاہیے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا, یہ اب ہمارا کام نہیں ہے, یا یہ اسکول کرے یا میں بتا رہا ہوں کہ میری لائف کے 22 ایئرز میں میرے اسٹوڈنٹ اسکولس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے ملے, وہ کہتے ہیں ہمارے ڈرائیور ہمارا دوست ہے, مجھے گاڑی اس نے سکھائی, مجھے سگریٹ پہ اس نے لگایا, میں اس کا نہیں بتاتا, وہ میرا نہیں بتاتا, ہم ایسے مل کے چل رہے ہیں, سارا اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. ہوا ہوتا ہے. اور زیادہ تر یہی چیز ہوتی ہے کہ جب وہ باہر جاتا ہے تو نارملی ایک دوست دوسرے چل یار یہ 2 سپ لگا لے, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تجھے بڑا سکون ملے گا, آرام ملے گا, تو میرے پاس یہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کر, یہ لے, اس کے بعد آرام سے ایزی ہو کے گھر جا, تجھے کچھ نہیں ہوگا. اور زیادہ تر یہ تب ہوتا ہے جب بچے کسی چیز سے ڈرتے ہیں, جیسے پڑھائی میں فیل ہو گئے یا انہوں نے کو باہر ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ٹراما یا کوئی پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ یہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا, یا مجھے مار پڑے گی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر جانے سے گھبراتے ہیں کہ مجھے مار پڑے گی, میں فیل ہو چکا ہوں, اب میرے ابو ماریں گے, اب میری انسلٹ ہوگی, میرا یہ ہے. زیادہ تر اور یہ ہوتا ہے, اور یہ نشوں میں ہی ہوتا ہے, پہلے اس نے نشے کیے ہوتے ہیں, پھر سارا کچھ ہوتا ہے. پتا ہے کہ مجھے لاسٹ چانس ملا تھا, پاس نہ ہوئے, نہیں تو میں جاب پہ لگوا دینا, کہ یہ کر دینا. وہ کہتا ہے بھائی نشے پیسے بھی نہیں ملنے تو اب سوسائڈ کر لو, ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں. یہ لاسٹ پہ اینڈ پہ یہی ہوتا ہے جب بچہ بالکل اپنے آپ کو, اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اس خوفناک انجام سے. پہلے میں تو سب کو یہ کہوں گا کہ اس خوفناک انجام تک پہنچنے سے پہلے میرا نہیں خیال کہ آپ کے بچوں کو, اپنے بچوں کو اتنا پریشرائز کرنا چاہیے, اس کے ساتھ فرینڈلی بہیو کریں. وہ جو باہر کی باتیں جا کے باہر بتاتا ہے, سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے اپنے ابو کو سب سے پہلے بتایا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جناب باہر بتا رہے ہیں یا بھائیوں کو بتا رہے ہیں یا کچھ. تو اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا بانڈ ہوگا تو یہ والی نوبت کم سے کم ہوگی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, لیکن چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی ایک یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ آج کل جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ سوسائٹی کیسے آپریٹ کیسے کر رہی ہے. اور جب ہم کسی کو, کسی کام والی کو, کسی نوکرانی کو, کسی ڈرائیور کو, کسی مالی کو رکھیں تو سوچ سمجھ کے رکھیں. بالکل کہ یار اس کا اخلاق کیا ہے, بیک گراؤنڈ سارا پتہ کرایا جائے, سارا دیکھا جائے کہ یہ کتنی ایئر سے کر رہا ہے, اس کی ایج کیا ہے, ہر چیز کو دیکھا جائے. اور یہ میرے بچے کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے, یہ اسکول آ جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, وہ سارا دیکھا جائے.
اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کل تو اس طرح کی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ آپ گاڑی کے اوپر لگا دو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کہاں کہاں جا رہی ہے. ایک تو ٹریکر کے علاوہ بھی ویڈیو پوری کیپچر ہو رہی ہوتی ہے دونوں سائڈوں پہ, کہ روڈ کی بھی ویڈیو کیپچر ہو رہی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہو رہی ہوتی ہے 3D کیمراز وغیرہ, تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا رہتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ آپ کے بچے کی اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں, آپ نے اس کو کتنی چھوٹ دی ہے. اور جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بہت زبردست باتیں کی, ایک اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز سے روکا تو انہوں نے کوئی آلٹرنیٹیو بھی پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو آرچری, تیر اندازی, ہارس رائڈنگ اور سوئمنگ, یہ جو ہے یہ نبیوں کا کھیل ہے. کشتی تو صحابہ آپس میں ریسل کرتے تھے, اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایک اسٹرانگ بندہ وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی کو گرا دے, بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرے. اس کی تو مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو بہادر مومن زیادہ عزیز ہے بنسبت کمزور مومن. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیا سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم باقی کر رہے ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ ایک کولیبوریشن ہوا MMA کو لے کے, اور یہ بھی تھا کہ نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو مسجد ہی بھیجنا ہے یا لیکچر ہی سننے بھیجنا ہے. ایز لانگ ایز بچے کسی بھی پازیٹیو چیز میں رہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر الطاف اس میں پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ MMA اور یہ جو باقی لوگ ہیں نا, یہاں سے نا یہ چرسی بنیں گے. یعنی کہ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اگر ہم نے کسی کرکٹ کلب بھیج دیا, کسی MMA کے گراؤنڈ میں بھیج دیا, تو بچے گالیاں بھی سیکھیں گے اور یہ یہاں پہ ڈرگس یوز کریں گے. لیکن آپ اب ہر سینیریو, ہر اسٹیٹس اور ہر چیز کو, کیونکہ بچے کیا, وہ پیرنٹس کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جواری ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اس اسٹیریوٹائپ کو بھی آپ نے بہت زیادہ بریک کیا ہے. یعنی کہ بالکل بہت کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسپورٹس میں بہت سی ٹائپس ہیں. جو پاکستان میں سنوکر جو ہوتی ہے نا, ان کے جو کلبز ہوتے ہیں نا, وہاں سے بیسیکلی بچہ زیادہ گالی گلوچ کی طرف آتا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے نا یہ کالونیوں میں عام ہے. یہ 20 روپیز کی بھی ہے اور یہ 100 کی بھی ہے, ایسی جگہ بھی ہیں. وہاں سے بچہ جب دوسروں کو فوکس کرتا ہے اور پھر وہاں سے وہ بیٹ لگانا شروع کرتا ہے, وہ بیٹ 50 روپیز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ 10,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے. صحیح. وہاں انجوائے بھی کرتا ہے وہ ہر شاٹ کے بعد کش بھی لگاتے ہیں اپنے دوست کو, یا ساتھ والے کو دیکھ رہا ہے, اس کا دھواں بھی آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو ایک سٹائل ہے. اس سٹائل کو سمجھ کے اس سٹائل کو اپنانا شروع کرتا ہے. میں بھی جوانی میں سنوکر کلب گیا تھا جب جوانی کے دن تھے. مجھے نہیں پتا وہ آپ نے انجوائے کیا کہ نہیں کیا. سگریٹ جو ماحول تھا نا وہ بہت خوفناک تھا. یہ نہیں کہ ایگزاسٹ لگنے والا تھا. تو میں پیرنٹ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں سیکھتا ہے سر. وہاں پنجابی بولنے والا, گالی گلوچ والا بھی آنا ہے جب وہ ہارتا ہے, بیٹ لگانے والے نے بھی باتیں کرنی ہے. وہاں موسٹلی کرکٹ بھی لگی ہوگی تو اس کرکٹ کی ایک ایک بال پہ بھی جوا لگ رہا ہے. بالکل. مارشل آرٹس جو ہے MMA, مکس مارشل آرٹس یا کوئی بھی مارشل آرٹ, کراٹے یا کوئی بھی ہے, سب سے پہلے وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. بالکل. ڈسپلن آپ کو مارشل آرٹس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے جو کلب ہے جسے ڈوجو بھی کہا جاتا ہے, اس کا ڈسپلن کیسے کرنا ہے, اپنے سینئر جونیئر کے ساتھ کیسے کرنا ہے. اور ہم بچوں کو صرف مارشل آرٹس نہیں سکھاتے, ان کو پیرنٹس کی عزت کرنا بھی سکھاتے ہیں, ان کو نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ہیلتھی فوڈ ہے, یہ آپ نے لینے ہیں اور آپ نے کیسے اپنی لائف کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہاں سے ان کو سبق ملتا ہے کہ بھائی واقعی دس از ریئل روحانی باپ جو کہا جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ مارشل آرٹس کے کلبز میں آپ کبھی جا کے تو دیکھیں, وہاں بیٹھے تو صحیح کہ بچے کے ساتھ کیسے بہیو ہو رہا ہے. میں نے تو اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ اب یہ جو کلبس کا پہلے کانسیپٹ تھا اور اب ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں, ہم دونوں کے دوست, انہیں بھی مینشن کرنا چاہیے, جبیر غنی. بالکل. جبیر کی جو کرکٹنگ اکیڈمی ہے وہ فیز 6 میں ہے, اور باقی اکیڈمیز کو تو چھوڑیں, لیکن جس طرح وہ اپنی کرکٹنگ اکیڈمی مینیج کر رہے ہیں اتنے اچھے طریقے سے, اور اتنی اچھی کاؤنسلنگ اور پوری کوچنگ کر رہے ہیں بچوں کی, وہاں پہ جونیئر بچے بھی آتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں, اور پھر ماشاء اللہ آپ ملٹیپل جگہوں پہ لاہور میں کلبز آپریٹ کر رہے ہیں MMA کے, مکس مارشل آرٹس کے. تو مجھے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ if they want to reach out to you, اگر وہ آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اسکول آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے, how are they going to contact you?
پھر سیکنڈ ہم نے اور ہم دونوں نے ایک کولیبوریشن بھی کیا یہاں پہ اپنے یوتھ میٹر کے قریب اسٹیٹ لائف سوسائٹی میں. وہاں پہ بوائز کے لیے علیحدہ ٹائمنگ اور گرلس کے لیے علیحدہ ٹائمنگ ہے. سو ٹوٹل سیگریگیشن ہے, اور فیمیل انسٹرکٹر علیحدہ اور میل انسٹرکٹر علیحدہ. تو دیٹ از آلسو این آپشن دیٹ یو کین ایکسپلور. تو سر الطاف آپ ذرا بتائیں کہ اف سم ون وانٹس ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو. اس میں پہلے تو جو آپ نے بات کی تھوڑی سی, سوری, جو جبید غنی ہمارے بہت اچھے بھائی بھی ہیں, ٹریننگ بھی کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی اکیڈمی کے حوالے سے اگر بات ہو رہی تھی تو میں نے جہاں تک سنا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں اکیڈمی میں کوئی منافع ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, کچھ بھی. انہوں نے بیسکلی اسپورٹس کے لیے اوپن کی ہے کہ کسی ماں کا بچہ تو اسپورٹس کی طرف آئے گا, جو کہ ہمارا بھی شروع سے یہ مائنڈ ہے. 22 ایئرس سے میں مارشل آرٹس کروا رہا ہوں, اور اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ میرے پاس آیا نا کہ میرے پاس بچے کے پیسے نہیں ہیں, ہم اس لیے اس سائڈ پہ نہیں آ پاتے, ہم فیسز نہیں افورڈ کر سکتے, ہمارا بچہ تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے جہاں ہم فیس دیتے ہی نہیں ہیں, ہم ایل جی ایس بیکن ہاؤس یا سی ڈی کسی اسکول کے لیول پہ نہیں کر سکتے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پرومس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اسپورٹس کرواتے رہیں گے تاکہ ہیلتھی باڈی ہیلتھی مائنڈ بھی بنے اور یہ اسٹڈی بھی کرے گا. تو ہم ان سے پیسے ہی نہیں لیتے, ہم انہیں خود سے ٹریک سوٹ دیتے ہیں, گلوز دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ اسپورٹس کرتے رہنا ہے, تاکہ لائف میں آپ پاکستان کا نام روشن کرو نہ کرو, یہ کب ہنر سیکھ رہے ہو, آپ ماں باپ کا نام روشن کرو گے. آپ غلط سائڈ پہ, نشوں والی سائڈ پہ, غلط چونکوں میں کھڑے ہونے والے بچے نہیں بنو گے. تو ہم انہیں فری بھی کراتے ہیں. تو پیرنٹس کی یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے بچے کو سپورٹس لازمی کرانی ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ مارشل آرٹس کروائیں, آپ فٹ بال کرائیں, کرکٹ کرائیں, سوئمنگ کرائیں, کچھ بھی. مگر میں یہ لازمی مینشن کرنا چاہوں گا کہ فٹ بال کرکٹ میں بچہ انجوائے کرتا ہے, اسپورٹس کی سائڈ پہ آتا ہے, مگر ان کا جو لائف میں کانفیڈنس لیول ہے, جو سیلف ڈیفینس ہے, وہ صرف مارشل آرٹس. مارشل آرٹس آپ کو بتاتی ہے کہ ہم نے کس کو کہاں کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس سچویشن میں کیا کرنا ہے. ایک فٹ بالر اگر خدا نخواستہ اس کو سیلف ڈیفینس کا موقع آ جائے, وہ یہ تھوڑی کہ مجھے فٹ بال آتی ہے بھائی پیچھے ہو جا, یا مجھے کرکٹ آتی ہے مجھے بیٹ چلانا آتا ہے. وہاں آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کو ہتھیار بنانا پڑے گا. تو یہ تو نبیوں کا کشتی والا کھیل ہے. مکس مارشل آرٹس تو ایک مومن کو تیار کر رہا ہے بیسیکلی, اس میں آپ ہاتھ پاؤں کا اسکل ہے جو آپ کو یوز ہونا ہی ہونا ہے. کبھی بچے کی پکنگ پاور تیز ہو جاتی ہے, وہ ہر سپورٹس میں, اسٹڈی میں, ہر طرف وہ شارپ ہو جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ہائٹ کے لیول کا اپنا ویٹ رکھنا ہے, میں نے ویٹ گین نہیں ہونے دینا. جزاک اللہ خیر سر فار یور ٹائم. آپ کے پاس بہت زیادہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, پھر بھی آپ آئے. جزاک اللہ خیر, اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو. جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنا جو ایمنس نالج اور ایکسپیرئنس ہے, جسے مجھے بڑی آج نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فٹس پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں ہونا یہ بھی ڈرگ ایڈکشن کی علامت ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ پیرنٹس کو بینیفٹ ہوا ہوگا. کیپ واچنگ دس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.